سے ایک اپیل کی تھی کہ آج آزادی کے 64 سال کے بعد ہم آپ سے ایک نئی بات کہنے آئے ہیں. اب تک جتنے بھی سیاسی لیڈر آتے تھے وہ آپ سے اپنی بات، اپنی پارٹی کی بات یا ووٹ مانگنے کے لیے آتے تھے. آج ہم آپ سے ووٹ مانگنے نہیں آئے ہیں، اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی اپیل کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ جس خطے میں ہم ہیں یہاں پر پورے ہندوستان میں بلکہ پورے ایشیا میں جو لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں وہ پورے ایشیا میں سب سے زیادہ جاہل اور سب سے زیادہ غریب ہیں. اس لیے ہم آپ سے کہنے آئے تھے کہ آپ 12 اکتوبر کو ایک سیلاب بن کر کشن گنج میں آئیے. تعلیم کے نام پر، اپنے بچوں کو پڑھانے کے نام پر میں آج آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سیلاب نہیں بلکہ آج آپ یہاں سمندر بن گئے. میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان بچوں کو کہ جو اپنی جان کو خطرے میں رکھ کر کے اب وہ ریل کی پٹریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں. میں مبارکباد دیتا ہوں اپنی ان ہندو ماؤں اور بہنوں کو کہ جو ہماری اپیل پر آج کی کامیابی کے لیے اپنے گھروں میں اپواس رکھے ہوئے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان مسلمان ماؤں کو اور بہنوں کو جو اس کی کامیابی کے لیے آج وہ اپنے گھروں میں روزہ رکھی ہوئی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان بزرگوں کو، اپنے ان ہندو اور مسلمان بزرگوں کو اور لوگوں کو کہ ہمارے مسلمان بزرگ آپ کو یہاں بھیج دیا ہے اور وہ اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھ کر آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان ہندو بھائیوں کو کہ جو یہاں نہیں آ سکتے تھے، کمزور ہیں، آپ کے لیے اپنے مندروں میں بیٹھ کر وہ پرارتھنا کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ سب جانتے ہیں کہ آج جو جمع ہوئے ہیں ہم شکشا کا مندر بنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، یہ آخر کیوں یہ انسانوں کا سمندر اتنا بڑا کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم کو اپنی حقیقت کا پتہ چل گیا. آج ہم یہاں پر پورنیہ کمشنری کے لوگ ہیں بڑی تعداد میں اور اتر دناج پور کے لوگ ہیں. اس کے علاوہ بھاگلپور، اسی طرح سے بہار کے مختلف علاقے، کلکتہ اور کوآرڈینیشن کمیٹی جو علی گڑھ کی اس تحریک کے لیے ہماری دلی میں بیٹھ کر مدد کر رہی جو کمیٹی، اور جو لوگ آج وہاں دہلی کے اندر بہار بھون کو گھیرے ہوئے ہیں ہمارے اس مطالبہ کے لیے، ان کے لوگ بھی دلی سے یہاں آئے ہوئے ہیں. آج کشن گنج کی یہ جگہ آج کشن گنج نہیں ہے بلکہ آج کشن گنج کی یہ جگہ دلی بن گئی ہے. جیسے دلی میں پورے ہندوستان کے لوگ رہتے ہیں، آج کشن گنج کی اس سڑک پر پورے ہندوستان کے لوگ یہاں جائیں. آج بچوں کی تعلیم کے لیے جو آواز یہاں سے بلند ہو رہی ہے وہ آواز پورے ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کی ہے. ان ہندو اور مسلمانوں کی ہے جو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بیدار ہو گئے. اس لیے کہ ہماری جو حالت ہے وہ ہم جانتے ہیں. آج پورے ہندوستان میں ہر جگہ 100 میں سے 74 مرد پڑھا ہوا ہے. جب ہم پورنیہ کمشنری میں آتے ہیں تو 100 میں سے یہاں پر 34 پڑھا ہوا. یہ جو سیمانچل کی بات ابھی کہی گئی، سیمانچل میں اتر دیناج پور سے لے کر کے مغربی چمپارن تک یہ 10 ضلع سیمانچل میں آتے ہیں. اب اتر دیناج پور سے چلیے اور مغربی چمپارن تک جائیے تو یہاں پر 40 سے زیادہ پڑھے ہوئے مرد نہیں ہیں. 100 میں سے 40 پڑھا ہوا ہے، جبکہ ہندوستان میں ہر جگہ 100 میں سے 74 مرد پڑھا ہوا ہے. ہندوستان میں آج کے ڈیٹ میں 100 میں سے 45 عورتیں پڑھی ہوئی ہے، لیکن جب آپ آئیں گے پورنیہ کمشنری میں تو یہاں 100 میں سے 12 عورتیں پڑھی ہوئی ہیں. لیکن اگر مسلمان بستی میں آپ چلے جائیں تو 0.22% ایجوکیشن ہے. 64 سال کے اندر پورے ہندوستان کو پڑھنے کے لیے سامان دیا گیا، مگر اس علاقے پر کے ساتھ ظلم کیا گیا، ناانصافی کی گئی. ہم کو پڑھنے کے لیے سہولت نہیں دی گئی. ہم کشن گنج میں 14 لاکھ لوگ ہیں.
ہم کو 14 لاکھ لوگوں کو پڑھنے کے لیے صرف 17 ہائی اسکول دیا گیا، جبکہ 14 لاکھ لوگوں کو بچوں کو پڑھانے کے لیے 100 ہائی اسکول کی ضرورت ہے۔ ہم کو پرائمری اسکول نہیں دیا، ہم کو کالج نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ اس پچھلے 64 سال کے اندر پورے بہار کے اندر ہر کمشنری کے اندر یونیورسٹی دے دی گئی، 5 کمشنری میں 2 یونیورسٹی دے دی گئی، لیکن پورنیہ کمشنری جہاں پر 70 لاکھ ہندو اور مسلمان رہتے ہیں، پورنیہ کمشنری جہاں کے 70 لاکھ لوگوں میں سے 36 لاکھ مسلمان ہیں اور باقی لوگ اوبیسی ہیں، بیکوارڈ ہیں یا دلت ہیں یا مہادلت ہیں یا آدیواسی ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو سب کمزور لوگ ہیں اور جو پڑھائی میں نیچے ہیں۔ 34% 100 میں جو پڑھا ہوا ہے وہ ہندو بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ اسی لیے یہاں پورنیہ کمشنری سے باہر نکل کے دلی جاؤ تو دلی میں اگر جا کر دیکھو گے ہوٹلوں میں تو وہاں جو دلی کے ہوٹل میں ہمارے بچے جو برتن مانج رہے ہیں ان برتن مانجنے والوں میں مسلمان بھی ہے اور ہندو بھی ہے اور دلت بھی ہے اور آدیواسی بھی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس غریب اس تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم مزدور رہ گئے۔ 64 سال میں لوگوں کی تبدیلی آئی، وہ مزدور سے ڈاکٹر بن گئے۔ جب وہ مزدور تھا تو 200 روپیہ کماتا تھا، جب وہ ڈاکٹر بن گیا تو وہ دن میں 2000 روپیہ کمانے لگا۔ جب وہ 2000 روپیہ کمانے لگا تو اس کی آمدنی 100 روپیہ ہو گئی، اور ہم چونکہ وہی مزدور کے مزدور رہ گئے تو آج ہماری آمدنی 31 روپیہ ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر جو آج مالی اعتبار سے جو گروتھ ہے، جو ترقی ہوئی ہے، اس گروتھ کے اندر جو ہمارا حصہ ہے وہ 31% ہے، یعنی پورے ہندوستان سے معاشی اعتبار سے آرتھک لحاظ سے ہم 69 سیڑھی پیچھے۔ آج ہم اب بیدار ہو گئے، آج ہم آپ اس درد کو لے کر سامنے آ گئے۔ مجھے خوشی ہے کہ پٹنہ سے بھی لوگ آ گئے اور بہار سے بھی لوگ آ گئے، کلکتہ سے بھی لوگ آ گئے اور جناب دلی سے بھی لوگ آ گئے، اور یہی نہیں آج پورا ہندوستان ٹی وی پر انتظار کر رہا ہے۔ امریکہ سے ابھی میرے پاس اطلاع آئی کہ ہم لوگ یہاں سب کے سب ٹی وی پر آپ کے منظر کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کیا ہو سکتا ہے ہماری آواز نتیش کے کانوں میں نہ پہنچے، اس لیے کہ اس کے کان میں کل 11 تاریخ کو ایڈوانی نے آ کر کے تیل ڈال دیا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری آواز ان تک نہ پہنچے، لیکن ہماری یہ آواز پوری دنیا میں پہنچے، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو پوری دنیا سے آپ کو تعاون مل رہا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں نے یہ تعلیم، یہ لڑائی شروع کی۔ ہماری یہ لڑائی کیا ہے؟ یہ لڑائی ہمارا MLA MP کی لڑائی نہیں ہے، یہ عوامی تحریک ہے تعلیمی انقلاب کے لیے، تعلیمی ریولیوشن لانے کے لیے، انقلاب کے لیے ہم نے عوام کی لڑائی چھیڑی ہے۔ آج انسانوں کا سمندر یہاں ایسے اعلان کر رہا ہے کہ اب ہم چلیں گے اور اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے انتظام کریں گے۔ ہم نے قسم کھا، آج میں آج سب کے سامنے آپ کے حوالے سے قسم کھاتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے بچوں کے ہاتھ سے کھرپی، کداری، کرنی اور ہتھوڑا جو لے کر کے وہ کام کر رہا ہے اس کو چھین کر ان کے ہاتھ تک قلم نہیں تھما دیں گے، یہ تحریک ہماری نہیں ہوگی۔ ہم آپ سے قسم کھا کر کہتے ہیں، آپ کے حوالے سے، آپ کی طرف سے قسم کھاتے ہیں کہ اب ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے کہ میرے سیمانچل کے بچوں کے نرم نازک ہاتھ یہ جائیں یہاں سے اور جا کر دلی کے ہوٹلوں میں برتن مانجے۔ میں آپ قسم کھاتا ہوں کہ ہم لوگ لڑیں گے، میں مر جاؤں گا، دوسرا آئے گا، ایک چراغ بجھے گا، لاکھوں چراغ جلے گا، اور ارادہ کر دیا ہے کہ اگلے 50 سال کے اندر ہم 50 سال کے اندر اپنے بچوں کے ہاتھوں میں جو برتن مانج رہے ہیں، اب برتن ہم نہیں دیں گے بلکہ کمپیوٹر کا بٹن اس کے ہاتھ میں۔ ہم نے قسم کھائی، ہماری یہی لڑائی ہے، اور یہ لڑائی ہماری چلے گی۔ 50 سال کا ہم نے ٹارگیٹ بنایا ہے، 50 سال کا ٹارگیٹ بنایا ہے، اور جس جوش کے ساتھ آج یہاں آئے ہیں، مجھے امید ہے کہ کل آپ اپنی شادیوں پہ پیسہ خرچ نہیں کرو گے، اپنے کپڑے کا دام گھٹا دو گے، اپنے کھانے پینے کے معیار کو گھٹا دو گے، اور یہ طے کر لو گے کہ مجھ کو آپ اپنے بیٹوں کو IAS اور
اٹھانے کی ہمت کریں. اس لیے یہ لڑائی 50 سال کی ہے. ہم نہیں رہیں گے اس وقت، ہم اس وقت تک نہیں رہیں گے. لیکن میں اعلان کر کے آپ کو جاتا ہوں کہ اگر آپ بھی اسی جو سنیے میں جو ہے ارے میری کو حیثیت آپ کے پاس چھوڑو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس لڑائی کو آپ اس طرح سے لڑتے رہے اور 50 سال تک آپ نے اس کو لڑنے کی تیاری کر لی، تو میں آج اعلان کرتا ہوں کہ اگلے 50 سال میں کشن گنج کا جو کے ہے وہ تعلیم کے لحاظ سے، شکشا کے لحاظ سے کشن گنج کا کیرالہ بن جائے گا. جیسے آج کیرالہ میں 100% تعلیم ہے، اسی طرح آپ کے آپ 100% تعلیم آ جائے گی. اور اگر آپ نے اسی طرح اپنے بچوں کو افسر بنایا تو اگلے 50 سال میں جو کشن گنج کا کے ہے وہ مالی اعتبار سے کولکاتہ بن جائے گا. جیسے وہاں مالی ترقی ہے ایسے آپ کے سیمانچل کے اندر بھی مالی ترقی آ جائے گی. اس لڑائی کو لڑو. ہم کو اس لڑائی کے لیے ایک سنہرا موقع ملا تھا. سنہرا موقع یہ ملا کہ ہم کو بھارت سرکار نے کیا بچوں کو ہائر ایجوکیشن دینے کے لیے ہم کو ایک علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا سینٹر ہم کو بہار کو دیا. بہار میں جہاں زمین مل سکتی تھی وہاں زمین تلاش کی گئی. کشن گنج میں زمین تلاش کی گئی اور زمین تلاش کر کے 4 اکتوبر 2009 کو یہاں کے ڈی ایم نے بات سنو 4 اگست 2009 کو یہ زمین تلاش کر کے یہاں کے ڈی ایم نے چیف منسٹر کو بھیجا. یہ 2009 میں بھیجا. ان کا مطلب یہ تھا کہ بھائی آپ اگر آپ یونیورسٹی بنانا چاہتے ہو تو یونیورسٹی بنانے کے لیے زمین کشن گنج میں، یہاں کشن گنج سے 60 کلومیٹر کی دوری پر جو چکلا گاؤں ہے، چکلا گاؤں سے پچھم آنندی کے اوپر زمین بہار سرکار کی موجود ہے. آپ چاہو تو یہ زمین دے سکتے ہو. اس لیے کہ یونیورسٹی نے ان کو لکھا تھا کہ یونیورسٹی کے لیے جو ہم کو زمین چاہیے 250 سے 300 ایکڑ چاہیے اور وہ زمین کنٹیگیس لینڈ ہونا چاہیے. ایک خط پہ ہر خط پہ لکھا ہوا ہے یونیورسٹی کا کنٹیگیس لینڈ کہ ہم کو ایک ٹکڑے میں چاہیے. اور دوسرا لکھا ہوا تھا کہ فری آف کاسٹ چاہیے. تو یہ زمین یہاں کنٹیگیس لینڈ کو تلاش کیا گیا اور یہاں بہار سرکار کی زمین ان کو بھیج دی گئی. وہ زمین بھیجنے کے بعد ہی معاملہ پڑا رہا. پھر دوبارہ خط خرچ پڑا رہا. یہاں تک کہ اب اس وقت نہیں کہ میں تفصیل بتاؤں، یہاں تک کہ لڑتے گھماتے بات کرتے انہوں نے 19 ستمبر 2009 کو یہ اعلان کیا کہ 100 ایکڑ ہم زمین دیں گے یونیورسٹی کے لیے، جبکہ 250 ایکڑ زمین چاہیے. کہا گیا ان کو اس سے نہیں ہوگا. پھر بات آگے بڑھی اور 17 فروری 2010 کو انہوں نے کیبنٹ سے پاس کیا کہ اس چکلا والی زمین، کہ اس زمین میں سے ہم 250 ایکڑ دیں گے. یہ پاس کر کے انہوں نے اس کا خط یونیورسٹی کو بھیجا، اپروو کیا زمین کو، اپروو کر کے بھیجا. اس زمین میں 3 خسرہ کا ذکر ہے. اس میں ایک خسرہ ہے 483 خسرہ میں 365 ایکڑ زمین بہار سرکار کی ہے. لیکن ایک جگہ 250 ایکڑ نہ لے کر کے ان میں سے 365 ایکڑ میں سے صرف انہوں نے 157 ایکڑ دیا. اس کے بعد چلے آئے وہ بہادر کشن گنج روڈ کی طرف. دیکھ رہے ہو روڈ کو، بہادر کشن گنج روڈ، اور وہاں مانسا کا پل دیکھ رہے ہو، مجاباری کا پل. مجاباری کے پل کے نیچے چکلا سے 700 میٹر کی دوری پر وہاں جا کر کے ایک گوبند پوری موضع ہے اور ایک موضع ہے بستہ کولا. بستہ کولا آپ کو پڑ جاتا ہے کوچا دامن میں. بستہ کولا موضع میں سے، اس کے موضع میں سے 25 کھاتا نمبر 25 میں سے 39 ایکڑ دیا اور گوبند پوری میں سے 39 ایکڑ دیا. اس طرح 3 ٹکڑوں میں زمین دیا. وائس چانسلر کو بھیج دیا گیا کہ ہم نے آپ کو زمین دے دیا. وہ بیچارہ دیکھ کے سمجھا کہ ہم کو ایک ہی جگہ زمین دیا ہے، ہم نے تو ایک جگہ مانگا ہے، ایک جگہ دیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، میں اس زمین کو دیکھوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ 22-23 مئی کو وائس چانسلر اس زمین کو یہاں دیکھنے کے لیے آئے تھے کشن گنج میں. اور جب زمین دیکھا تو 3 ٹکڑوں میں. پھر انہوں نے یہی کہا ڈی ایم سے کہ یہ زمین ہمارے کام کی نہیں ہے. چنانچہ پریس کانفرنس کیا اور یہاں کے اخبارات کا چھاپا کہ ڈی ایم نے کہا کہ ہم ایک ٹکڑے میں لیں گے، 3 ٹکڑے میں ہم زمین نہیں لیں گے.
اس کے بعد یہاں سے گئے اور جا کر کے انہوں نے پھر وہاں سے 27 فروری کو خط لکھا، یہ 27 مئی کو، 22 مئی کو یہاں سے گئے اور 27 مئی کو خط لکھا۔ 27 مئی کو خط یہ لکھا کہ جو زمین آپ نے دیا ہے 27 مئی 2010 میں، کہ جو زمین آپ نے دیا ہے یہ 3 ٹکڑوں میں ہے، مجھ کو 1 ٹکڑے میں زمین چاہیے، اس سے میرا کام نہیں چلے گا۔ اس خط کا جواب بہار سرکار نے آج تک نہیں دیا اور یہ احمد بازی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اب ہم لوگوں کا ایک ہی مانگ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم نے زمین دے نہیں ہے، آپ نے زمین اپروو کیا ہے، یہ زمین دینا اس وقت ہوگا جبکہ اس کا ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ ایگریمنٹ اس وقت ہوگا جبکہ جو جیسی زمین وائس چانسلر چاہتے ہیں، اور وہ زمین آپ روڈ کے کنارے یہ 2 کھاتا کے بیچ میں کھاتا نمبر 10 دستہ کولا کی زمین موجود ہے، آپ اگر اس زمین میں سے نکال کے دینا چاہیں تو 1 ٹکڑے میں آپ زمین دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے ادھر ادھر کی نہ بات کر، جو کام صحیح ہے وہ اس کو کر کے فوراً دے۔ اگر وہ زمین ہم لوگوں کو مل جاتی ہے تو ہم تمام لوگ نتیش بابو کا جے جے کار بتا دیں، اور اگر زمین نہیں ملتی ہے تو ہم اپنی اس تحریک کو جاری رکھیں گے اور اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک کہ ہماری یہ مانگ پوری ہونی چاہیے۔ اس لیے آج میری تجویز یہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ٹائم نہیں ہے، یہ سب خطوط ہے جو میں آپ کو سناتا وقت نہیں ہے، میں آپ کو ایک تجویز سنا رہا ہوں کہ اب اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے۔ 5 بجے سے زیادہ کا وقت ہو گیا، بس 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ 5 بجے سے زیادہ کا وقت ہو گیا اور اب تک انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اس لیے اب ہم ایک تجویز، اس تجویز کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو، ہم لوگوں نے پہلے یہاں پر دھرنا دیا، ہم لوگ دیا 12 ستمبر کو، 12 ستمبر کو دھرنا دیے، وہ میمورینڈم دیا تھا اور ان سے یہ کہا تھا کہ 15 دن کے اندر آپ ہم کو جواب دیجیے۔ آج 12 اکتوبر ہے، 1 مہینہ ہو گیا اور اب تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب نہ انہوں نے دیا اور نہ حکومت نے ہم سے بات کیا، اس لیے اس نے میری نہیں بلکہ سیمانچل کے تمام عوام کی بے عزتی، تمام کی بے عزتی کی ہے۔ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر بے عزتی برداشت نہیں، ہم برداشت نہیں کریں۔ اس لیے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے پھر دوبارہ ان کو توجہ دلانے کے لیے 8 تاریخ سے سمبولک دھرنا دیا، یہاں پر مردوں نے بھی دھرنا دیا اور ہماری عورتوں نے بھی آ کر کے یہاں 8 تاریخ کو یہاں پر دھرنا دیا، وہ 3-4 دھرنا۔ آج آپ نے مہا دھرنا دیا اور مہا دھرنا دینے کے باوجود بھی اب تک نہ ہم سے کوئی کانٹیکٹ ہوا اور نہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے اب تک کوئی رابطہ قائم کیا گیا۔